اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا جو ہے وہ 7واں رکوع ہے، اور سورہ انعام جو ہے اس کا یہ 8واں رکوع ہے، اور 7واں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان جو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے غیب کے مظاہر بیان کیے کہ کیا پتہ، کیا دانہ، کیا آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کے دن رات کے معاملات، خلوت جلوت کے معاملات، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا ریکارڈ محفوظ ہے کہ قیامت والے دن انسان کو اس کے ہر معاملے کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ اور دنیا میں جتنا مرضی جی لے، بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر جو فرشتے روح قبض کر لیں گے تو فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ثم ردوا پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا الی اللہ اللہ تعالی کی طرف، مولاہم الحق وہ اللہ جو ان کا سچا مولا ہے، برحق مالک ہے۔ ہوگا یہ لفظ مولا، اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اس کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ فرق ضرور ملحوظ رہے، جب لفظ مولا کے معنی مولا بمعنی الہ، معبود، مشکل کشا کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ صرف لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر دوست، مددگار، معاون کے معنی میں آئے تو اس معنی کے لیے مخلوق کے لیے لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لے پالک بچے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ وہ بچے جو تم نے اڈاپٹ کیے ہیں، لے کے پالے ہیں، جن کے والدین کا علم نہیں کہ باپ کون ہے، مایا پہلے جو لیے ہیں جگہ پتہ ہے اگر کس سے لیا اس کے والد کے نام سے پکارو۔ اگر تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے تو پھر جو اس کا جو ہے پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ مشکل کشا کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں جو ہے ایمان والے جو ہیں ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، سورہ محمد ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ مایا پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے، برحق مالک ہے۔ اصل معنی تو وہی ہے نا جسے پیدا کیا، الا لہ الحکم، الا خبردار، لہو اسی اللہ کے لیے، الحکم فیصلہ، قانون، فیصلہ، آرڈر رب کا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کی ہے نا۔ یہاں اللہ نے اتنی بات کہی الا لہ الحکم، بھی فیصلہ اسی اللہ کا ہے، جو رب نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے، جو اللہ نے کہنا ہے وہی نافذ ہونا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ دوسرے مقام الا لہ الخلق والامر، دوسرے مقام پہ فرمایا دیکھو مخلوق رب کی ہے نا تو حکم بھی چلے گا تو کس کا؟ رب کا۔ تو فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ اللہ حساب لینے والوں میں سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ لوگوں سے حساب لین واسطے ٹیماں کٹھیاں کرو، پہلے بندے لبو، پھر انہوں دا جناب سارا شیڈول طے کرو،
پھر ان کا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، وہ جو ہے سارے اس کے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرو، پھر ان کا آڈٹ کرو۔ لوگ اس سیاپے میں ہے۔ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے، لمحوں کے اندر اللہ بندے کا حساب چور سارا کھول کے آگے رکھ دیتا ہے۔ وہ اسرع الحاسبین، اور وہ حساب سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ مایا اب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عقیدہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری مشکلوں کا حل ہے کہاں پہ۔ یہ بار بار سمجھایا کہ جس نے پیدا کیا تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہے۔ مایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من ینجیکم، کون ہے جو نجات دیتا ہے تم کو، جو پار لگاتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، پانیوں خشکیوں کے اندھیروں سے، جنگلوں میں صحراؤں میں رستوں میں بھٹک گئے، والبحر، اور پانیوں کے اندھیروں میں، سمندروں کے اندر جو ہے تم پھسل جاؤ، پھر بفر جاؤ، نکل جاؤ، تمہارے دریاؤں کے اندھیرے ہوں یا خشکی کے اندھیرے، ہر جگہ پہ تمہیں پار لگانے والا، تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ تدعونہ، تم خود اپنے انداز پہ غور کرے، تمہیں خود فیصلہ کرو گے، بتاؤ گے کون ہے؟ تدعونہ، تم بلاتے ہو اس کو، پکارتے ہو اس کو، تضرعا، گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو نہیں پار لگانا ہے۔ وخفیہ، گڑ گڑا کے روتے ہوئے، یعنی بڑے قلبی سوز کے ساتھ، دلی درد کے ساتھ تم اس کو بلاتے، تضرعا وخفیہ، اور آہستہ آہستہ اس کو آوازیں دیتے ہو، یا اللہ تو پار لگا دے، اللہ تو بچا لے، اللہ تیرے سوا کسے نکالا، اللہ بڑی پریشانی ہے، اللہ بڑی تکلیف ہے، اللہ میری ہمتیں جواب دے گئی۔ اپنی بے بسی، عاجزی، اپنی جو ہے ہمت کا ٹوٹ جانا، پھر جو ہے رو رو کے کونے میں ہو کے، خلوت میں ہو کے اللہ سے جو ہے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا۔ میں تدعونہ، تم آوازیں دیتے ہو اس کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ۔ اور پھر تمہارا رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ لئن انجانا، یقیناً اگر، انجانا، اس نے نجات دے دی ہم، اگر اللہ نے مشکل جو کر لیا نا، جی اللہ نے ایسی پریشان جو پار لگاتا تے مایا لانا کونن، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والے۔ مایا تمہارا انداز دیکھو، ایک تو تم پورا جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو رب کے سامنے، مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہاں کسی نے پار نہیں لگانا، پھر جو ہے تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے حالات سے واقع ہوئے، آہستہ آہستہ اسی کے ہم روتے ہو، اور پھر اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہو کہ یا اللہ آئندہ سے جو پہلے غلطی ہو گئی آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم تیرے شکر، تیرے نافرمان، تیرے جو ہے بے وفا نہیں ہوں گے، لنکونن من الشاکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حالت کا جواب دیا دو اعتبار سے۔ میں جہاں تک اللہ کو پکارنے کا معاملہ ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کر، قل، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے، اللہ، اللہ تعالی، ینجیکم، وہ نجات دیتا ہے تم، منہا، اس سے، یعنی یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ تکلیف جس میں تم پھنسے ہو، اللہ، اللہ تعالی، ینجیکم، وہ نجات دیتا ہے، کم، تم کو، منہا، اس سے، اس مشکل ہے جس میں تم پکار اللہ سے اور گڑگڑا کہتے لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، میں اس مشکل سے نجات دیتا ہے تم کو وہ اللہ۔ میں یا صرف یہی نہیں ہے کہ اس مشکل سے تو اللہ کر دے گا دوسری کو اور کر لے گا، میں نہیں، وَمِن کُلِّ کَرْبٍ، ہر تکلیف سے نجات وہی اللہ نجات دیتا ہے، یُنَجِّیکُم، وہ نجات دیتا ہے تم کو، منہا، اس مشکل سے بھی، وَمِن کُلِّ کَرْبٍ، اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے تو کون؟ اللہ تعالی۔ کوئی ایسی مشکل نہیں جس سے اللہ کے سوا کوئی نجات دے سکے۔ مثالیں بار دی اللہ نے قرآن میں، کتنی شاندار معاملہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے،
اور مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا 8 بدترین اسلام دشمن ہیں جن کی سرکشی بغاوت عروج پہ ہے، جہاں میں نے مار دو۔ 6 بندے 2 عورتیں، اور ان 8 بندوں میں ایک نام ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا، کیونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتا۔ اکرمہ جان بچا کے بھاگ گیا ساحل سمندر پہ، اور ساحل سمندر سے آگے کشتی میں، کشتی لگے ہچکولے پانی میں آ گئی۔ ملاح نے بولا، ملاح جو تھا کشتی چلانے والا، اس نے آواز دی، کہنے لگا لوگو اخلصوا لربکم الدعاء، اب صدقے دل سے خلوص سے اپنے رب کو آواز دو۔ فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي هَاهُنَا إِلَّا هُوَ، یہاں پر نجات رب کے سوا کسی نے نہیں دینی، ہون رب تو علاوہ کسی نے پار نہیں لانا چاہیے۔ اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا تھا، آپ پہلے وہ عقیدہ بھی سمجھ لیں، حدیث میں وہ بیان ہوا ہے، صحیح مسلم شریف حج کا بیان ہے، اور حج کے اندر جہاں تلبیہ کا بیان ہے نا، وہاں مکے کے مشرکوں کا عقیدہ بیان ہوا۔ مکے کے مشرکوں کا نظریہ کیا تھا اس معاملے میں؟ جب وہ بیت اور طواف کرتے نا، تلبیہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، جب یہاں پہنچتا لبیک ہم حاضر، میں حاضر ہوں اللہ، اللہم لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں پہنچتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو اللہ کے بندو ویلکم، افسوس ہے تم پہ، قادن او ٹھہر جاؤ، بس کرو رک جاؤ، اسے گالتے پکے رہو کہ لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک، لیکن وہ کہتے نہیں الا شریکن ہوا لک ماس نہیں اللہ ما سوائے تیرے اس شریک کے، یا اللہ تملکہ تو اس کا بھی مالک ہے، وما مالک، اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، اللہ تیرے اختیارات ذاتی نے، سرکار دے عطائی نے ہے تے سرکار بھی بڑی کرنی والے نے، پر مال کا فرق یہ ہے کہ تیرے اختیارات ذاتی نے، پر بزرگاں دے سرکار دے اختیارات عطائی نے، کیوں کہ تملکہ اللہ تو سرکار دا بھی مالک ہے، وہ ماں مالک دا جڑی سرکار نو اسی بلاؤنے ہیں او دے جڑے اختیار او دا بھی تو مالک ہے، تیرے اختیارات اپنے نے تے اونوں تیرے دیتے ہوئے نے۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ وہ جتنے بھی اپنے لات، منات، عزا، ہبل، جن کو وہ مشکل کشا مانتے تھے، جن کو سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے، یہ نہیں کہ یہ پتھر کی مورتیاں تھیں، یہ قوم کے نیک اولیاء تھے جن کو مختلف قسم کے جن کے بارے میں گمان تھے کہ یہ ہمارے فلاں مسئلہ حل کرے گا، یہ فلاں حل کرے گا، ان کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھے۔ جیسے احد کی جنگ ہوئی نا، تو جب مسلمانوں میں بغدڑ مچی تو اس بغدڑ کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کفار کی کیا تکار مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگے حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حل فیکم ابو بکر، تمہیں بکر ہے، حل فیکم عمر، تمہیں عمر ہے رضی اللہ، کہ مسلمانوں کی مین مرکزی قیادت جب آواز نہیں آئی سمجھے کہ شاید سارے شہید ہو گئے، تو اب ابو سفیان کو ایک اعتبار سے خوشی تھی کہ چلو مسلمانوں کی قیادت ختم ہو گئی تو کون اب کمانڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہمیں غلبہ عزت ملے گی، تو اس نے ایک نعرہ لگایا او لو حبل، کیا لگا حبل اپنا جو معبود تھا کہ تیرا اقبال بلند ہو، تیری عزت عروج کا وقت آ گیا۔ اب جب اللہ کی توحید کا مسئلہ آیا تو نبی علیہ السلام عمر آواز دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلندیوں والا اور وہی عزتوں والا، بزرگی والا۔ ابو سفیان نے آگے سے ایک جملہ بولا، سمجھنا ذرا بزرگوں کے بارے میں نظریات کیا رکھے، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا مددگار، ہماری مدد کرنے والا وہ عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور نظریہ کیا ہے کہ اللہ دے اختیارات ذاتی نے اور بزرگاں دے عطائی نے، اور عزا کے بارے میں نظریہ کہ عزا ہمارا مشکل کشا ہے کہ اللہ نے انہوں مدد کرنے کا اختیار دیتا ہوا ہے، تو کہنے لگے اللہ اس کا بھی مالک ہے، جس کے یہ مالک اس کا بھی تو مالک ہے۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام عمر فرماؤ، عمر کہہ دے اللہ مولانا، ہمارا مولا اللہ ہے، ولا مولا لکم، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔
ہمارا مددگار مشکل کشا اللہ، تمہارا کو مشکل کشا مددگار۔ اب سب دیکھو کہ ان نیک بزرگوں کے بارے میں بے دلیل یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ اللہ نے انہوں نے اختیار دیتے ہیں تو یہ ساڈے کون نے مشکل کشا۔ اب اکرمہ رضی اللہ ساری زندگی ان عقیدوں پہ پلا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ کرنے والا۔ اب اکرمہ وہاں پھنسا جہاں کشتی بمبر میں ہے، اور کل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، جس مجھے پھنسے ہو اس سے نجات اللہ دیتا، ہر مجھے نجات کون دیتا ہے؟ اب اکرمہ کے سامنے اس کے ذہن کے اس کے عقیدے کے خلاف ایک آواز آئی، اخلصوا لربکم الدعاء خالصتا، صدق دل نہ مخلص ہو کے رب دے وفادار بن کے رب نو پکارو۔ لا ینجی منہا الا ہا ہونا، لا ینجی الا ہا ہونا، ایتھوں بچاؤنا جے تے اللہ نے ہور کوئی نہیں جے بچا سکتا۔ اکرمہ رضی اللہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا جی یہی مننا سی، ایتھے آ کے اس عقیدے کا اعتراف کرنا سی کہ سارے کام کرنے والا ایک اللہ ہے، سارے نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہے، تو پھر ساری زندگی رسول اللہ نے اختلاف کا دسیا، یہی رسول اللہ گل کہندے سن، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض تدین لکم بالعجب۔ او مکے والو لا الہ پڑھ دو، اوے لا الہ الا پڑھ لو، الہ دا معنی سمجھو کہ کلمہ تے پڑھ لیا، ایویں نہیں کہ اہل دل نے بڑی پیاری گل کہی، کہنے لگا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کلمے کا رنگ میرے دل پہ نہیں، اس کلمے کا رنگ میری آنکھوں پہ نہیں، اس کلمے والا نظریہ عقیدہ میری آنکھوں میں سمایا نہیں، کی فائدہ کلمہ پڑے گا؟ طوطے کے لفظ رٹے ہیں کہ طوطا پالیا نا کسی بندے نے، تو انہیں طوطے دو لفظ سکھاتے، انہوں نے کہا میاں مٹھو تار پہ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا ہے تو اس کو پکڑنا نہیں، تو طوطے ہونی اڈے سیدھے تار دے اوتے، ہن تار نو پھڑیا تے جھومی جا رہے نے تے نالے پڑھی جا رہے نے، میاں مٹھو تار پہ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا تو اس کو پکڑنا نہیں۔ ہن طوطے نو کون سمجھائے کہ سرکار بیٹھے کتنے ہو؟ یہ حال ساری قوم دا ہے کہ عقیدت میں لفظ رٹے ہیں، باجی کلمہ پڑھو جی لا الہ الا اللہ، کو مرن لگے تو کلمہ پڑھو جی، کوئی جا کسی کو قسم لانی تو کلمہ پڑھ کے قسم دے تو اے کام کیتا ہے، کو مر گیا تو نعرے مارے تو کلمے دے مارو، وہ کلمے دا مطلب کی ہے؟ کلمے دا بھی ایک معنی اے یا الہ دا معنی مددگار مشکل کشا، نہ آوے تو 20واں پارہ کھولو سورۃ نمل پہلا صفحہ، تے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن انہوں پوچھو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان کیتا کہ کون ہے وہ ذات، ٹھیک ہے جی، امن خلق السماوات والارض، اتھے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان کیتا کہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان آیت کی ہے، قل امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ ذات جیڑا مجبور لاچار دی تکلیف نو دور کردا ہے جدوں اونوں پکاردا، ویکشف السوء، اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو، جیڑی تکلیف آئی ہے مصیبت پھسیا انہوں دور بھی وہ کرنا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے وہ ذات جیڑا تانوں زمین چ حکومتاں عطا کردا ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پوری اللہ نے بھی میں پادے شو تعارف الہ دا کرایا کہ لا الہ پڑھنا لو، لا دا معنی بھی سمجھ لو، الہ کون ہوندا ہے؟ الہم اللہ، فرمایا دیکھو مجبور لاچار دی جڑی پکار سن کے دی گل منن والا بھی کون؟ اللہ، مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ، حکومت دینے والا بھی الہ، یہ کام سارے الہ دے نے، دسو اللہ تعالیٰ کو ہے جہاں کام کرے؟ تے لا الہ الا اللہ دا معنی اس ایت نو سمجھ کے پڑھو، تے لا الہ الا اللہ دا معنی لا مشکل کشا الا اللہ، کہ رب تو علاوہ مشکل ٹالنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ ہن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پھسے تے ہن کہن لگے پھر دا مطلب ہے رسول نے اختلاف کس گل دا سی، ایو تے پھڈا ہی سیگا، ایو گل تے نبی نے کہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب وتدین لکم بالعجم، لوگو لا الہ پڑھ لو اوے عرب دے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تہاڈے تابع ہو جائے گا۔ تے اکرمہ نوں سمجھ آئی کہ ہن بخشش کوئی نہیں، پیچھے بھی تاؤن لیندی ہے کہ پانی ڈب کے مرتے ہیں، پھر کیوں جان جائے گا اللہ نے ہدایت دیتی، جو اللہ پلٹن تے آوے تے پھر معمولی گل سمجھ آ جائے تے اوتھے کھلو کے نہ اکرمہ نے ایک جملہ کیا، امام نے کثیر رحمۃ اللہ بڑی تفصیل ہے پوری سند نال یہ بات لکھی، کہنے لگا اللہ لئن آتی، اللہ لئن انجیتن من ہذہ، اللہ اگر تو مینوں اس تکلیف چوں کڈ لے، ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرا وعدہ ہے میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاواں گا،
و آزا او یدی فی یدے ہی، اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اللہ انہاں دی بیعت کر لا، ایتھوں کڑ لا بس مینوں تے میرا ہی مینوں سمجھ آ گئی عقیدے دی، مالکا بچا کے تو لے جا، وعدہ میرا ہی کہ میں نبی محمد دا غلام بن جاں گا۔ کون ہے؟ اس آدمی دا پتر واحد بندہ ہے، مسند ابو داؤد 83 دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ابو جہل دے بارے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، اے ابو جہل اس امت دا کی ہے فرعون، تے او دا پتر سی تے نبی دے خلاف جنگاں وچ بھی لڑیا ہے سارا کچھ، تے ہن بھی اودے قتل دا آرڈر ہے، جنوں کہ ساڈے پاس اج کل زبان بولے گول آرڈر ہویا جتھے لبے مار دیو۔ عقیدہ سمجھ آ گیا تو واپس آیا، انہوں نے بیوی کو پتہ لگیا کہ امان مل سکتی ہے تو وہ لبن ٹر گئی، تے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تے وہی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ ایسے عقیدے نے ان کی کایا پلٹی، قل اللہ ینجیکم منہا، اور لوگوں ہے میرے نبی فرما دیجئے وہ اللہ وہ نجات دیتا ہے تم کو اس مشکل سے جس میں تم اللہ کے سامنے گریہ جاری کر رہے ہو، صرف اس سے نہیں دیتا، ومن کل کرب، ہر تکلیف سے نجات کون دیتا ہے؟ لیکن تمہاری روش تکلیف دے، اوکھے ویلے اللہ تعالی رسول تے جدو حالات سیدھے ہوئے پھر گرام رسول، آ بڑی تکلیف دی گل ہے کہ اپنے اپنے، ہاں جی یہ ظلم ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر وہ کتے دی پوچھ کنجے جو کٹی ڈینگی، پھر دوبارہ آگے اسی بات پہ کہ نہیں گل تے ٹھیک ہے پر سرکار بھی نا آج جی اپنے تھوڑے کر دو، اللہ کی دین نہیں کر دے، اللہ نے دیتا ہے سارا، سمجھے؟ اب ایمان سے بتاؤ کوئی ایک صحابی ہے جدا نام غوث اعظم ہوئے، صحابہ دی ولایت کوئی شک ہے؟ دیکھو ولی پتہ کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دے ولی کون ہے؟ ایمان والے۔ تے صحابہ دے بارے اللہ قرآن چ کیا اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے سچے کون نے؟ اچھا کوئی ایک صحابی وکھاؤ جڑا داتا ہوئے، کوئی ایک صحابی وکھاؤ جڑا غوث اعظم ہوئے، کوئی ایک صحابی وکھاؤ جیڑا نہ تقدیر بدلنے والا ہوئے، کوئی ایک صحابی وکھاؤ جیڑا آسمانی بجلی نو قابو کرنے والا ہوئے، کوئی ایک صحابی وکھاؤ جو ڈبی تارن والا ہوئے۔ دیکھو نا یہ ضرورت ساریاں تے صحابہ بھی ایسے نا آپس تے جے بندیاں نو اے منصب مل سکدے ہوندے تے اے دے سب تو پہلے حقدار کون ہونا چاہیے سن؟ انہوں تو بڑا ولی کائنات کو ہو سکتا۔ 5 صدیاں تک، 5ویں صدی جی پیر جلانی پیدا ہوئے نے، 5 صدیاں تک امت دا غوث کون سی؟ دیکھو نا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ساڈے کول ہے، قرآن نے کہا تاری مشکل کشائی ایک اللہ کا رب تعالی کر سکدا۔ امت نے ایک بندے نو اے منصب دے چھڑیا غوث اعظم، حالانکہ اپنی تعلیم یہ نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کہندا اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ٹال سکدا، تسی شرک کر دے ہن کہنا کہ نہیں اے بزرگ اختیار عطائی نے اللہ دے کی نے ذاتی یہی عقیدہ مشرکین مکہ دا سی کہ اے جڑی ہستیاں نے عزا لنا عزا لنا عزا ولا عزا لکم، سوئی مسلم وچ بات موجود ہے کہ یہی عقیدہ مکے دے مشرکاں دا سی کہ آ بزرگ آ نیک ولی آ جڑے ساڈے بڑے نا بابے چاچے اے جڑے ساڈی کرنی والے انہاں دی اختیارات جڑے نے وہ ذاتی نہیں گے، اصل تو رب دے ہی نے، لیکن اللہ نے انہاں نوں نوازیا آ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے ہر منصب آتے الگ ایک بندے دی ڈیوٹی سی، اور مکے دی 4 دیواراں بیرونی 4 دیوار 360 بت باہر سیگا تے 3 بت اندر سی، جے سیدنا ابراہیم دا، سیدنا اسماعیل دا علیہم السلام تے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی دا۔ تے نظریہ کی سی وہی جے ساڈے آدھی مسلمانوں دا، اللہ دے اختیارات ذاتی نے، سرکار دے کی نے؟ عطائی نے۔ چلو انج ہی کر لو، نبیڑ دو گل، سمجھنے والی گل کرو، کسے نہ الجھو نہیں۔ جس مسلمان نو غلطی لگی ہوئی ہے، جیڑا مسلمان اس مسئلے پھسلیا انہوں پیار نہ بابا نہ سمجھاؤ، ان کو تسی انج کہنے ہو کہ سرکار دے اختیارات تعین ہو، اساں یہ بھی من لیں گے، سانو کوئی اعتراض نہیں منن چ۔ تسی یہ کوئی دلیل دے دیو کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے انہوں نے غوث دا منصب عطا کیتا، اتنے کوئی لکھیا پڑھی گل وکھا دیو ساڈے سر متھے تے جناب۔ 5 صدیاں بعد نبی تو پیدا ہوئے، قرآن پورا ہو چکا جی، رسول دین پورا ہو چکا جی، الیوم اکملت لکم دینکم، ہن دلیل آنی کی تے وہی آنی کتنے ہے؟ 5 صدیاں لنگھ گیا جی، امت غوث کوئی نہیں، جیڑا بنایا وہ کس دلیل نہ بنایا؟ امت علی جویری داتا نے، تسی کہنے گنج بخش فیض عالم مدر کہ گنج و خزانے دین والا۔ سوال اینا ہے کہ اللہ نے منصب کی دیتا کدو دیتا؟
یہ تے معین الدین چشتی جو چلا کٹ کے چلے تھے، انہوں نے کیا جی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل کاملہ را رہنما، تے او بار بوڑ داتا تے قوم داتا. حالانکہ اپنی کتاب کشف الاسرار اور علی جویری رحمۃ اللہ کہتے ہیں ناجس لوگوں سن لو، میں نہ جو کسی چیز کا مالک نہیں، گنج بخش رنج بخش ذات حق ہی ہے. لوگوں خزانے دینے والی ذات اللہ دی، پریشانی غم تے اللہ دے اختیار سے. لوگوں گنج بخش رنج بخش ذات حق ہے جو بے چوں بے چگاں ہے، جس کے اندر کوئی نقص عیب نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا اپنے مریض سے کہا تو شرک مت کر. علی جویری رحمۃ اللہ اپنا بھی عقیدہ ہے کہ میں گنج بخش نہیں ہوں، گنج بخش اللہ کی ذات ہے. اب حق اللہ کا ہے، وصف اللہ کا ہے، علی جویری کو دے دو. اور قوم کو بیوقوف بنانے پتہ کیا دیتے ہیں وہ، نہیں جی دیکھو نا خدا تے اللہ دا نام ہی کوئی نہیں، یہ تے فارسی ہے. نہیں جی داتا تے اللہ دا نام ہی کوئی نہیں، یہ تے فارسی ہے. شرک بھی ہو گیا بھی خدا لفظ بھی تے اللہ دا نام کوئی نہیں نا، وہ بھی تے فارسی ہے. لیکن ذات کیڑی ہے جی دے جی دی پوجا کر. تو یہ اللہ جو عقیدہ سمجھایا، اس کو ایک کلمے کا مطلب بھی یہ ہے، نبی کی دعوت کا ایک بنیادی جملہ بھی ہے کہ انسان کے نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ. اور مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ جن کو مشکل کشا مانتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سارا خود ہی کر دینے، وہ کہتے اللہ دی اطاعت کر دینے. بھئی اللہ کی اطاعت کی دلیل دے دو ہم تبھی مان جائیں گے، تبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کو جو منصب دیے نہ لکھ لو، یہ لیجویری ہیں، یہ جو مامبری سرکار ہے، یہ داتا صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جو ہے بابا گنج فرید گنج شکر ہے، نام لے لو سب کے ساتھ، نیچے عہدے لے دو، نیچے ایت لکھ دو جہاں جہاں اللہ نے ان کو یہ عہدے بانٹے ہیں، یا رسول اللہ کے نیچے حدیث لکھ دو، یا صحابہ کے قول لکھ دو کہ اللہ نے یہاں پر ان کو یہ عہدہ دیا ہے. جو دے دے ہمارے سر آنکھوں. اگر نہیں تو پھر جو قرآن نے عقیدہ دیا مسلمان کو، قرآن پہ ایمان رکھنا چاہیے، رسول اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے. پھر مشرکین مکہ والے عقائد کے اندر گمراہ ہو کے اپنی آخرت برباد نہیں کر. جو یہ فرقہ واریت یہیں سے بنتی ہے جب عقیدت کے اندر بے دلیل آپ کسی کو اللہ کا حق جو ہے وہ دے دیتے ہیں. ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں. مایا ثم ردو، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا جو ہے وہ مددگار ہے، سچا مالک ہے. الا لہ الحکم، خبردار اسی کا فیصلہ ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے والوں میں سب سے جلدی حساب لینے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے من ینجیکم، کون ہے جو نجات دے گا تم کو، من جو نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکیوں اور پانیوں کے اندھیروں میں، تدعونہ، تم بلاتے ہو اس کو، پکارتے اس کو، آوازیں دیتے ہو اس کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، اور کہتے کیا لئن انجانا، اگر اس نے نجات دے دی ہم کو، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، جو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والے. قل آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ وہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بناتے ہو. سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.